حضور کے سامنے ایک کیس لایا گیا کہ حضور ایک صحابی ہیں، وہ امام ہیں ہمارے علاقے میں، نماز پڑھاتے ہیں، بہت لمبی قرات کرتے ہیں، اور صحابہ کے امام سبحان اللہ قرآن جن کی رگوں میں بس چکا ہو، ان کو کیا تھکاوٹ ہونی ہے، اور ان کی توجہ تھکاوٹ کی طرف نہیں ہوتی تھی، اللہ کے کلام کی طرف ہوتی تھی۔ کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کا کلام بندوں کی زبان پر جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے۔ لیکن ایک صحابی آئے، ان کو جلدی تھی، نماز پڑھنا شروع کی، جب قرات لمبی ہوئی انہوں نے نماز توڑی، الگ پڑھی اور چلے گئے۔ حضور کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، حالانکہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا اور نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن حضور نے امام صاحب کو بلوایا اور سمجھایا، فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا نہ کرو نا، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا نہ کرو، آسانی پیدا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہیں، اور تم ساروں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر پڑھاؤ۔ الگ جب تم نماز پڑھتے ہو پھر چاہے جتنا مرضی لمبا قیام کرو، جتنا مرضی لمبا رکوع سجود کرو، جتنا مرضی لمبی عبادت کرو، امامت کی حالت میں تم مختصر انداز میں نماز پڑھاؤ، کیوں کہ بوڑھوں کا بھی تم نے خیال کرنا ہے، مریضوں کا بھی تم نے خیال کرنا ہے۔ اور حضور نے کتنی آسانی فرمائی امت کے لیے، کتنی آسانی فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نماز پڑھا رہے ہوتے، نماز کی حالت میں حضور کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتے تو حضور نماز کو فوراً مختصر کر دیتے، اور بعد میں ارشاد فرماتے کہ میں نے نماز کو اس وجہ سے مختصر کیا ہے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں تکلیف میں مبتلا نہ ہو اور اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ کیونکہ اسلام کے آغاز میں آپ جانتے ہیں کہ عورتیں بھی مساجد میں آ کر جو ہے وہ پردے کی حالت میں نماز ادا کیا کرتی تھی، یعنی حضور نہ امامت فرما رہے ہیں اور بچے بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں، کوئی بچہ رونا شروع ہو گیا، ماں نماز پڑھ رہی ہے، تو اب یہ نہیں کہ نماز کو اسی انداز پر لمبا کیا جائے اور ماں جو ہے وہ بچے کے رونے کی تکلیف میں مبتلا رہے، نہیں، حضور نے بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا۔ یعنی میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں میں آسانی ہے، ہم کتنے تنگ دل ہو گئے ہیں آپس میں، ہم دنیاوی معاملات میں کتنی جو ہے وہ تنگیاں پیدا کرتے ہیں، اور حالانکہ ان میں تنگیوں کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ جب اسلامی احکام میں آسانیاں ہیں تو اپنے ذاتی معاملات میں تو کتنی آسانی ہونی چاہیے، کتنی آسانی جو ہے وہ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنی ذاتی معاملہ ہے تو پھر آپ تکلیف برداشت کریں، نفس خوشی ہے، مجاہدہ ہے، وہ سارا کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب عوام کے لیے ہیں، معاشرے میں ہیں، لوگوں کے لیے ہیں، پھر آسانیاں پیدا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ آسانیاں پھیلانا، آسانیاں تقسیم کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، لوگوں کو مشکلات میں مبتلا نہ کرنا، اور تم جا کر خوشخبریاں سنانا، لوگوں میں جو ہے وہ نفرتیں نہ ہونے دینا، اور تم وہاں جا کر انصاف کرنا، اعتدال پر قائم رہنا، اور آپس میں اختلافات پیدا نہ ہونے دینا۔ اسلام میں بڑی آسانی ہے، اور اتنے آسان دین پر بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے قابل عمل کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ احادیث میں بڑے فضائل ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کی مصیبت کو، مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ جب تک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اپنی شایان شان اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ بندے کے وسائل محدود، طاقت محدود، وقت محدود، اور اللہ رب العزت ہر حد سے پاک ہے، بندہ محدود سی کوشش کر رہا ہے، اللہ بغیر حد و حساب کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرما رہا ہے۔ اور حضور کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو ہے وہ آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آگے بھی حکم یہی ہے کہ یسروا ولا تعسروا فانکم مبعوثون، کہ تم جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔
اس لیے کہ تم جو بھیجے گئے ہو للیسری آسانیوں کے لیے بھیجے گئے ہو، ولا للعسر تم تنگیوں کو پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ حضور نے اپنے غلاموں کی بھی یہی تربیت کی ہے، اپنے معاملات میں آسانیاں لاؤ، نرمی لاؤ، اور اخلاق حسنہ کا جو ہے وہ مظاہرہ کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ اور دین کے معاملے میں خصوصی طور پر جو حکم ہے کہ آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دین کو پیش کرو، سختی کے ساتھ اس طرح پیش نہ کرو کہ لوگ جو ہے وہ نفرت زدہ ہو کر دور چلے جائیں۔ آسانی کے ساتھ، حکمت بھری انداز میں، اور اس انداز پر لوگوں کو بلاؤ تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں۔ پھر جب وہ دین کے قریب آ جائیں گے، پھر امتحان، آزمائش وہ خود بخود ہی برداشت کر لیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کربلا میں عظیمت کی داستان رقم کر کے قیامت تک آنے والی امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ یہ آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظالم جابر کے سامنے نہ ڈٹتے اور اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنتے، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیتے، اس کی ہاں میں ہاں ملا لیتے، اس کی بیعت کر لیتے، تو قیامت تک لوگ جو ہے مشکلات میں مبتلا ہو جاتے کہ کس ظالم کے سامنے رکنا ہے اور کس ظالم کے سامنے جو ہے وہ نہیں رکنا، بلکہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لینا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا خاندان اس اسلام کی خاطر شہید کرایا۔ خود آپ بنفس نفیس جو ہے آپ نے شہادت کو سینے کے ساتھ لگایا تاکہ امت کے لیے ایک ہی بات رہے کہ اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہی حکم ہے، اور حدیث پاک میں یہ حکم ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی برائی کو دیکھتا ہے، دین کے خلاف کسی چیز کو پاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو تبدیل کر دے، اس برائی کو ختم کرے، اور دین کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے مٹانے کی کوشش کرے اپنے قوت بازو کے ساتھ۔ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے تو وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر اسے طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اس کے بازو میں طاقت نہیں ہے، یا اسے اختیار حاصل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، پھر وہ اپنی زبان کے ذریعے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، لوگوں کو آگاہ کرے کہ یہ غلط ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، تم اس سے باز رہو۔ اور اگر زبان سے بھی وہ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا طاقت نہیں رکھتا، پھر کیا ہے؟ وہ دل میں تو کم از کم اس برائی کو برا سمجھے۔ اور فرمایا کہ یہ ایمان کا ادنا ترین اور کمزور ترین جو ہے وہ درجہ ہے۔ تو میرے بھائی، دین بڑا آسان ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ نے سارا قرآن ہماری آسانی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احادیث جو بیان فرمائی ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے بیان فرمائی ہیں، تاکہ میری امت کے لیے کوئی بھی مشکل باقی نہ رہے۔ آج روئے زمین پر ایک ہی واحد مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، کہ کوئی بھی مشکل آن پڑے اسلام نے اس کا حل بتایا ہے۔ آج تک کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسلام کے دامن میں اس کا حل نہ ہو، کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب اسلام کے دامن میں نہ ہو۔ تو اللہ نے امت کے لیے آسانی فرمائی ہے، مخلوق کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ حضور نے مزید اس آسانی کو بانٹا ہے صحابہ کرام میں، اور یہی تربیت کی ہے کہ تم آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اخلاق حسنہ کا تم مظاہرہ کرو۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ میں اخلاق کے تمام درجات کو مکمل کر کے تمہارے سامنے عملی صورت میں ظاہر کر دوں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اخلاق کے کتنے عظیم درجات ہیں۔ اور حضور نے ان اخلاق کے درجات کو اپنے عمل کے ساتھ ظاہر فرمایا، تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی وہ تمہارے لیے قابل تقلید ہے۔ حضور کی زندگی کو دیکھو اور اسی سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اگر تم حضور کی سنت کے سانچے میں
اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو گے، جتنی سنتیں اپناتے جاؤ گے اتنی رحمتوں کو سمیٹتے چلے جاؤ گے۔ تو میرے بھائی سنت کو اہمیت دیں، آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں۔ اپنی ذاتی اناد، ذاتی بغض، ذاتی حسد کی وجہ سے ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے، معاشرے کا سکون بھی برباد ہوتا ہے۔ تو اپنے ذاتی معاملات میں کبھی بھی جو ہے وہ سختی نہ کریں، آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں اور دین کی طرف آئیں۔ دین بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ جانتے ہیں معراج کی رات 50 نمازیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، اور پھر یہ حضور کا ہی اخلاق حسنہ ہے، حضور کی ہی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، آسانی کا جذبہ ہے۔ 50 سے آہستہ 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 جو ہے وہ 5 آن باقی رہی۔ یہ کیا ہے؟ حضور نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ویسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم نے 50 ہی فرض کی ہیں، آپ اپنی امت کے لیے آسانی چاہ رہے ہیں تو 5 ہو چکی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے ثواب کو 50 کا ہی عطا کروں گا۔ 5 نمازیں پڑھنے سے 50 نمازوں کا ثواب ہو، اس سے بھی کوئی نفع بخش سودا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے خود کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا ہم اسے 10 گنا جو ہے وہ اجر دیں گے۔ ایک نماز پڑھیں گے 10 نمازوں کا ثواب ہے، 5 نمازیں پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ لیکن افسوس ہم مسلمان جو ہیں اس نماز کو ہی پورا نہیں کر پا رہے۔ اسلام کا ستون ہے، اسلام اور کفر کے درمیان یہ حد ہے، مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی معراج ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن ہم نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ نماز اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو سمجھیں کہ آخرت میں ہمارے لیے نجات مشکل ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آگے بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ نماز میں ہی پھنس گئے تو آگے پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اسلاف نے یہی تعلیمات عطا کی ہیں کہ فتنے کے دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہو، ہر وقت باوضو رہو، ہر وقت باوضو رہو، اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی کے ساتھ تر رکھو۔ باوضو ہوں گے نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، مسجد میں آنا بھی آسان ہوگا، اور ذکر کرنا بھی آسان ہوگا، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق ہوگی۔ یعنی جس طرح فرمایا گیا نا کہ وضو وہ نماز کی چابی ہے، اور نماز یہ جنت کی چابی ہے، تو انڈائریکٹ کیا ہے؟ وضو جنت کی چابی ہے۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ نماز جنت کی چابی ہے، اور انڈائریکٹ جو ہے وہ وضو جو ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ یعنی جو وضو کر رہا ہے، حدیث پاک میں نا کہ اگر بندہ گھر سے وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف چلتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکیاں بھی عطا کی جا رہی ہیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا جا رہا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند کیا جا رہا ہے۔ کوشش کریں، باوضو رہیں، ذکر الہی کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھیں، نماز کی پابندی کریں۔ اسلامی احکام بہت آسان ہیں، قرآن بہت آسان ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اب بھی قرآن کو سمجھے؟ اتنا آسان قرآن، اتنا آسان قرآن، لیکن پھر بھی ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور ہم آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میرے بھائی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی نہیں ہے آئیں کھائیں پیئیں، شادیاں بیاہ، بچے اور نوکری رزق، یہ تو دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ تو کافر بھی کر رہے ہیں۔ مومن کو جس مقصد کی خاطر بھیجا گیا ہے، اگر مومن اس مقصد کو پورا کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا، اور ہماری مقصد تخلیق ہی یہ ہے، دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور موت اور حیات کی تخلیق کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، چیک کرنا چاہتا ہے
کہ میرے بندوں میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ فرما بردار ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ فرما بردار ہے۔ تو جو دنیا کی زندگی ہے یہ بالکل مختصر سی ہے، عارضی ہے، کوئی خبر نہیں کہ کب اس کا اختتام ہو جانا ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے۔ اور اس زندگی میں آسانی اور تنگی اور کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں جو اعمال ہیں اس کی بنیاد پر ہے۔ ایمان ہو، عمل صالح ہو، آخرت میں نجات ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں ہے اس زندگی میں یا عمل صالح نہیں ہے تو پھر آخرت میں کامیابی جو ہے وہ مشکل ہے۔ کوشش کریں ہم نماز کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نماز کے ہمیں احکام بھی آنے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، نماز کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول کو خود پیدا کریں۔ ہم یہ رونا تو روتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے، اور کیا ہمارے گھروں میں اسلامی نظام ہے؟ گھروں سے بڑھ کر کیا ہماری ذات پر اسلامی نظام ہے؟ نہ ہمارا چہرہ اسلام جیسا، نہ ہمارا سر اسلام جیسا، نہ ہمارا لباس اسلام کے مطابق، نہ ہماری گفتگو اسلام کے مطابق، اور نہ ہم اپنے حواس خمسہ کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ جب اسلام کو ہم نے اپنی ذات پر نافذ نہیں کیا تو پھر ہم یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ جس اسلام کو ہم اپنی ذات پر نافذ نہیں کر رہے، اپنے گھر میں نافذ نہیں کر رہے، اپنے خاندان پر نافذ نہیں کر رہے، ہم پورے ملک میں نافذ کرنے کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام بہت آسان دین ہے، بہت آسان ہے، اور احکام یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسلام کی طرف آئیں، زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ رفیق صاحب چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور ہمیشہ یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا۔ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر موت سے کسی نے بچنا ہوتا اور کسی کو بچانا ہوتا تو سب سے زیادہ مستحق موت سے بچنے کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب انہیں بھی وصال کی دولت عطا فرمائی اور ان پر بھی جب موت کا قانون طاری ہوا تو آپ اور میں کون ہیں؟ تو اس لیے تیاری کریں آخرت کی۔ یہ جو گزرنے والے ہیں وہ ہمیں یہی سبق دے کر جاتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں، پیچھے تمہارا نمبر ہے۔ تو کوشش کریں اسلام کی طرف آئیں، اپنی مساجد کو آباد کریں۔ اور مساجد عمارت کا نام نہیں ہے، مساجد عمارت کا نام نہیں ہے۔ یہ ٹائلیں شائلیں لگوانا، سہولیات فراہم کرنا یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن مسجد اس چیز کا نام نہیں ہے۔ 4 اے سی لگے ہوئے ہوں، قالین بچھی ہوئی ہو، نمازی 3 ہوں، تو یہ مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے۔ مسجد کس چیز سے آباد ہوتی ہے؟ وہ رضائے الہی کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والے خوف خدا میں جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں ان سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ اپنی مساجد کو آباد کریں، مسجد آباد ہوگی، علاقہ خوشحال ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ مسجد آباد نہیں ہوگی، علاقے پر رحمت الہی نہیں برس سکتی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی، ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا ہماری مسجد میں نمازیوں کی بارش ہوتی ہے؟ مسجد میں نمازیوں کی بارش نہیں ہوتی تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں نہ ہم نے فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، اور پھر یہ کہیں کہ ہم پر رحمت کی بارش نہیں ہو رہی؟ حلال کھائیں، اسلامی احکام پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جو سمجھ لیا اس پر عمل کریں، آخرت کی تیاری کریں، ذکر الہی کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں۔ یہی عمل ہے اور یہی ساتھ جانا ہے۔